کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا۔ خوشی معزز صرف ایک تھکن اتارنے کا نام ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہو۔ اگر کوئی انسان آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ انسان خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ کسی نے ارشاد فرمایا ہے، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیوں کہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر دیکھا ہے۔ عبادتیں صرف جانے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدرد اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ، مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی محبت بدل جاتی ہے اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی آپ سے کرتا ہے، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیف سے بچاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل پہ لگ جاتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی۔ اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا اور وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح، بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں نا۔ جو ذہن بے سکون ہے تمہارا، بتاؤ اسے قرآن ہے نا۔ کہے جو کوئی نصیب میں نہیں، بتاؤ اسے دعائیں ہیں نا۔ اور جو کہے کوئی یہ ممکن نہیں، تو بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا۔ جو دل کہے درد کی انتہا ہے، بتاؤ اسے کہ صبر ہے نا۔ اور جو دل کہے ٹوٹ گیا ہوں، بتاؤ اسے اللہ کی رحمت ہے نا۔ جو ذہن کہے راستہ نہیں اب کوئی، بتاؤ اسے کہ معجزے ہے نا۔ جب رسی نرم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیر مت کرو، غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ دنیا داری کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم غریب ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جب تم ہر بار پختہ یقین کر لیتے ہو
تو وہ تمہیں معجزے تک لے جاتا ہے۔ جب تم اس کے ذکر میں سکون تلاش کرتے ہو تب وہ رب زندگیوں سے بے سکونی نکال دیتا ہے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ رب بھی تمہاری رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر لیتے ہو تب وہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب تم ماضی کی تلخ حقیقت بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تب وہ رب تمہارے مستقبل کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تب وہ تمہیں اس سے دوگنا زیادہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، تم پھر بھی کہو کہ میرا اللہ ساتھ ہے، تب وہ رب تمہاری زندگی روشن کر دیتا ہے اور تمہارے لیے خیر کے راستے بنا دیتا ہے۔ جب تم تہجد تک جاتے ہو اس رب کی محبت پانے کے لیے تب اللہ پاک تمہیں اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو اور نماز سے اس کی مدد کا قرب حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم اس کی راہ میں اپنی من پسند چیزوں کی قربانی دیتے ہو نا تب وہ رب خود تمہیں تمہاری من پسند چیز پر لے جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے نا کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ 4 خطرناک قتل۔ پہلا، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ دوسرا، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ اور چوتھا، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔